أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا فتاح یا علیم افتح لنا فتحا قریبا آمین یا رب العالمین۔ تو ہم لوگ صفات کے اوپر اپنا یہ سیشن کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے ہمز اور جہر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج اس سے نیکسٹ والی صفت کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمز اور جہر کے بعد جو نیکسٹ صفت آتی ہے وہ ہے الرخاوہ، اور اس کا اپوزٹ ہوگا الشدہ، ٹھیک ہے؟ رخاوہ اور شدہ، اور ان کے درمیان کی صفت ہوگی التوسط، جس کو ہم بینیہ بھی کہتے ہیں، درمیانی حالت، درمیانی کیفیت۔ تو اگر آپ لوگوں کو شدہ کے حروف یاد ہو جائیں تو رخاوہ کے حروف کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ الشدہ کے حروف کا مجموعہ یاد کر لینا، اجدو قطین بکت، اجدو قطین بکت، اس میں کون کون سے حروف آ جاتے ہیں؟ حمزہ، اور میں یہاں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ الف کے اوپر جب بھی فتحہ، کسرہ یا ضمہ آ جائے، الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہ پھر الف نہیں کہلائے گا، تجوید میں ہم اس کو حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ، جیم، دال، قاف، قا، با، کاف اور تا۔ تو یہ مجموعہ ہے ایسے حروف کا جن حروف میں شدت پائی جاتی ہے، مینس جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں نا تو جو ان کی آواز ہے اس میں سختی ہوگی، حروف کی آواز میں سختی ہوگی کہ جب ان کو سکون کی حالت میں آپ ادا کریں گی تو وہ آواز اپنے مخرج پہ آ کے ٹھہر جائے گی، بالکل آواز بند ہو جاتی ہے، اس میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو شدہ کی حروف کی آواز میں سختی ہوتی ہے، اور جب ہم ان کو سکون کی حالت میں ادا کرتے ہیں تو آواز ہماری مخرج کے اوپر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان حروف کا جو انحصار ہے نا وہ مخرج کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ مخرج ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے، مخرج سے یہ آواز جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک دم بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اجدو قطین بکت، ان میں حمزہ کو چھوڑ کے قطب جد کے لیٹرز آپ کو پتا ہوں گے جو قلقلہ کے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شدت چونکہ ان میں پائی جاتی ہے تو اس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے جو قطب جد کے لیٹرز ہیں جو قلقلہ کے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ اجدو قطین بکت میں اب ہم مزید ان کو سمجھ لیں کہ ان حروف کو سپریٹ کر رہے ہیں جو قلقلہ کے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ہم شدت ختم کرنے کے لیے نا ان حروف کو بھی باؤنس کرتے ہیں، قلقلہ کا مطلب ہے باؤنس کرنا، شیک کرنا، ہلانا۔ تو اپنی آواز کو چھڑانے کے لیے چونکہ وہ ایک دم بند ہوگی نا، تو اب آپ نے اپنی زبان کو ریلیز کرنا ہے، جو مخرج کے اوپر جا کے رک گئی ہے، آواز بند ہو گئی ہے، نہ اس میں کوئی سانس چل رہی ہے، سانس وہ والی جو ایکسٹرا ہم ہوا کا اخراج کہتے ہیں وہ بند ہو گیا ہے، تو اب اس کو آپ نے ریلیز کرنا ہے، تو آپ ان کو پھر باؤنس کرو گے۔ حمزہ پیچھے رہ جائے گا، کاف اور تا پیچھے رہ جائے گا، تو باقی جیم، دال، قاف، قا اور با، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ایسے حروف ہیں جو پھر جن کے اوپر پھر ہم قلقلہ کرتے ہیں تاکہ ان کی شدت ختم ہو سکے۔ تو حمزہ، کاف اور تا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے جیسے حمز تو کر لیا ماشاءاللہ سے، تو کاف اور تا کی شدت کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر حمز کریں گے، لیکن حمزہ کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حمزہ میں تسہیل پائی جاتی ہے، حمزہ کو ایز اے حمزہ ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے ا، ای، او، جیسے ہم کہتے ہیں نشأ، یؤمن، یؤمن، اقرأ، اقرأ، اس کو شدت کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تو یا حمزہ میں تسہیل بھی پائی جاتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو سورۃ فصلت کی آیت نمبر 40 یا 41 ہے، ابھی اس کو دیکھ کے میں بتا دیتی ہوں۔
اگر آپ سورۃ فصلت پہ چلے جائیں، میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. حمزہ سے ہم شروع کریں گے تاکہ حمزہ آپ کو کلیئر ہو جائے. حفص عن عاصم جس کی ہم نریشن پڑھ رہے ہیں تجوید میں، اس میں پورے قرآن میں صرف ایک ایسا حرف ہے جس کے اوپر حمزہ کی تسہیل ہوتی ہے. مینس کو ہم حمزہ کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو آسان کر دیتے ہیں. اس کی آواز کو، اس کی جو شدت ہے نا، ہم اس کو ختم کرتے ہیں. جب کسی لفظ کی، اسپیشلی حمزۃ القطعی کی، اس کی شدت ہم ختم کرتے ہیں تو وہ بٹوین شدہ اور مد کے ادا ہوتا ہے، بٹوین شدہ اور مد کے. سو جسٹ گیو می اے مومنٹ. یہ رہا آیت نمبر 44، سورۃ فصلت کی آیت نمبر 44 میں ایک اسپیشل ورڈ ہے عاجمیون. عاجمیون اوریجنل یہ کیا تھا؟ یہ تھا حمزہ فتح آ، اور اس کے بعد ایک اور حمزہ آ رہی تھی، آ رہا تھا، عاجمیون. سو حمزہ فتح آ اور ایک اور حمزہ اس کے بعد، وہ بھی فتح کے ساتھ، اور وہ والی حمزہ سیکنڈ ہے وہ عین کے ساتھ مل رہی تھی. تو چونکہ ڈبل حمزہ زبان پر تھوڑا مشکل جو ہے نا، ایک تکلف سا آ جاتا ہے کہ کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے نا، اس کو ہم آسانی سے روانگی کے ساتھ بولتے ہیں. تو اس روانگی کی خاطر یہاں پر پہلے والا حمزہ تو اسی طرح ہی ہے، لیکن جو دوسرا حمزہ نا، اس کے اوپر ہم تجوید مصحف میں کیا دیکھتے ہیں عثمانی اسکرپٹ میں، کہ اس کے اوپر ایک سرکل سا بنا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے. تو اس سرکل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی حمزہ تھا، لیکن اس کی تسہیل کی گئی ہے. مینس کہ اب اس کو حمزہ اور مد کی درمیانی آواز میں اس کو پڑھا جائے گا، نہ یہ حمزہ کی طرح پڑھا جائے گا. ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے اعجمیون، اعجمیون نہیں، نہیں کرنا. فرسٹ والی حمزہ پہ آ نکلے گی، دوسرے میں ہم اس کو تھوڑا سمجھنے سہولت کے ساتھ پڑھیں گے. ہم اکثر ہماری اپنی اردو زبان میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اولائکا، اولائی. یہ جو ہم نے اولائی کہا نا، اس کو ہم نے حمزہ اور مد یا کے درمیانی حالت میں پڑھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حمزہ کو کٹنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں، اولائکا، اولائکا. اس کو اولائکا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اب جو ہم اولائکا کرتے ہیں نا، وہ والی شکل سمجھ لیں آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنی ہے، وہ والی آواز یہاں لے کے آنی ہے، اعجمیون، اعجمیون. ٹھیک ہے، اس کو تسہیل کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جو ہے نا، اس کو شدت کے ساتھ نہیں پڑھنا. جو سیکنڈ حمزہ ہے اس کو درمیانی حالت میں لے کے آنا. تو یہ تھا حمزہ. ٹھیک ہے، عربوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو وہ حمزہ کو بالکل ڈراپ کر دیتے ہیں، یا اس کی تسہیل کرتے ہیں، یا اس کو پھر پڑھتے ہیں شدت کے ساتھ. تو یہ تین حالتیں ہیں. تو حفص عن عاصم جس کی نریشن ہم کر رہے ہیں، جس کے رولز ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پورے قرآن میں صرف ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر حمزہ پہ تسہیل آئی ہے. ادروائز حمزہ کو جر کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ، یا اس کو شدت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو حمزہ کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب میں نیکسٹ والے حرف پہ جاتی ہوں. آپ کو قلقلہ کے بارے میں آلریڈی علم ہے. قلقلہ کے جو حروف ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ باؤنس کرتے ہیں. اگر باؤنس نہیں کریں گے تو وہ آواز بند ہو جائے گی. جیسے ہے جیم، پہلے میں وداؤٹ قلقلہ پڑھ کے دیکھتی ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ ساؤنڈ ہی نہیں کرے گا. جیسے جیم ہے، اس کو میں سکون کے ساتھ پڑھوں گی، اد. اب دال، اد. اب قاف، اق. پھر قا جاتا ہے، اق. پھر با، اب. اب دیکھیں اگر میں یہ پڑھتی ہوں تو ساری آواز ایک ہی جیسی لگے گی، جیم کی بھی، دال کی بھی، قاف کی بھی، طا کی بھی اور با کی بھی، کیونکہ وہ منہ کے اندر بند ہو گئی ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ آواز بند ہو گئی ہے، اس کے اوپر وہ ایک نئی صفت جو ہے وہ اپلائی ہوگی، اس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، قلقلہ میں ہم اس کو باؤنس کریں گے. باؤنسنگ کس طرح سے کرنی ہے، باؤنسنگ کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ نے باؤنس اس طرح سے نہیں کرنا کہ آپ نے پہلے اج اج اسی کے اوپر ہولڈ نہیں کرنا، فوراً سے زبان چھوڑنی ہے، فوراً سے. اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک بال کو آپ، جو کھیلنے والے بچوں کا بال، گیند نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ زمین پہ ماریں یا کسی دیوار پہ ماریں، تو جیسے ہی وہ دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا تو فوراً آپ کی طرف اچھل کے واپس آ جائے گا. تو وہ دیوار کے ساتھ چپکا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ باؤنس کرے گا.
اسی طرح ہم نے اپنی زبان کو باؤنس کرنا ہے، اپنے آرگن آف اسپیچ کو باؤنس کرنا ہے، مطلب فوراً انسٹنٹلی اس کو وہاں چپکا کے نہیں رکھنا. تو اج اج اد اد اقو 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 اقو، ٹھیک ہے. اب اب فوراً آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ نے اپنے آرگن آف اسپیچ کو ہلانا بھی نہیں ہے، وہ جہاں پر ہیں ان کو وہیں رکھنا اور وہیں سے آواز اس کی پیدا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ اج اج تھوڑا ٹھہر جائیں اور اس کے اوپر فتحہ آ جائے یا کسرہ آ جائے یا ضمہ، مطلب جس بھی انداز میں وہ حرف اس لفظ میں یوز ہوا ہے نا، آپ نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. اور میک شور کرنا ہے اگر وہ باریک آواز ہے تو باریک رکھیں، باریک حرف ہے جیسے طا ہے وہ ہیوی ہے، جیم دال جو ہے وہ با یہ لائٹ ہے تو ان کو لائٹلی ادا کرنا ہے، قاف اور طا کو اپنے ہیویلی ادا کرنا ہے. تو ان کے اوپر ہم باؤنسنگ کریں گے. کاف اور تا پہ ہم ہمس کریں گے کیونکہ اس کے اوپر باؤنسنگ ہو نہیں سکتی. نیچرلی اس میں ایک سلپ پایا جاتا ہے، مینس کہ ہوا آرام سے نکل سکتی ہے اور آپ کی زبان اس سے ہٹ جائے گی. تو یہ کچھ پریکٹس کے ورڈز ہیں. یؤمن یؤمن، ابتر ابتر، اجلس، اقرأ اقرأ. اس کے اپوزٹ جو حروف ہیں وہ ہیں جتنے بھی آجد و قطن بکت کے علاوہ کے حروف ہیں وہ رخاوہ میں آئیں گے. رخاوہ کا کیا مطلب ہے؟ شدہ کے اپوزٹ. شدہ کیا تھا؟ شدت، سختی. رخاوہ کیا ہوگا اس کے اپوزٹ؟ آسانی، نرمی. ان حروف کو مخرج جو ہے وہ زیادہ سپورٹ نہیں کرے گا اور کیا ہوگا کہ آواز جو ہے نا وہ تھوڑا نرمی کے ساتھ، حروف جو ہیں وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اور ان حروف کو جب آپ سکون کے ساتھ پڑھیں تو یہ صفت اور بھی زیادہ نمایاں ہوگی. اور آپ دیکھیں گی کہ یہ والے حروف جب آپ پڑھیں گی نا تو آپ جتنا لمبا اس کو کھینچنا چاہیں کھینچ دیں. obviously ہم اس کو اینڈ لیسلی نہیں کھینچیں گے، لیکن اگر آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اگر آپ چاہیں نا کہ اس آواز کو میں مطلب 4-5 منٹ تک کھینچنا چاہتی ہوں تو آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ اس کو کھینچ سکتی ہیں. جیسے ہم اگر میں اپنی سانس کو روک کے رکھوں اور سین کو جتنا کھینچنا چاہوں نا میں کھینچ سکتی ہوں. اس پہ آواز بند نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. مس اف مغ، جتنا کھینچنا چاہوں میں کھینچ سکتی ہوں. اسی کو رخاوہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں آواز بند نہیں ہو رہی، اس میں آواز کنٹینیوسلی جاری ہے. شدہ میں بند ہو رہی تھی، اس آپ چاہیں بھی آپ اس کی آواز کو کھینچنا آپ کھینچ نہیں سکتی. تو یہ دونوں میں نا فرق ہے، یہ دونوں میں فرق آ جاتا ہے. ان کے درمیانی حالت میں نا ایک تیسری صفت پائی جاتی ہے جس میں شدہ کی اور رخاوہ کی دونوں کوالٹیز موجود ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں التوسط یا بینیہ. ٹھیک ہے. یہ بٹوین رخاوہ اور شدہ ہے. ان میں 5 حروف آ جاتے ہیں جس کا مجموعہ ہے لن عمر. لن عمر، لام، نون، عین، میم اور را. اب ان میں شدت کس حالت میں پائی جائے گی؟ فار ایگزامپل شدت اس طرح سے ہے ال ال. اس کو میں بہت زیادہ کھینچوں گی نا ال تو وہ غلط ہو جائے گا. وہ اس پہ ہم کیا کر رہی ہوں میں کہ ایک سے زیادہ لام ایڈ کیے جا رہی ہوں. ال مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. اس کو ایک حد تک ہی میں صرف کھینچ سکتی ہوں، اینڈ لیسلی اس کو نہیں کھینچنا. ال ال دیٹس اٹ. اور بہت جلدی چھوڑنا بھی نہیں ہے ال ال ورنہ وہ باؤنس کر جائے گا. ٹھیک ہے. بہت جلدی چھوڑنا بھی نہیں ہے اور بہت لمبا کھینچنا بھی نہیں ہے. تو پھر اس حالت میں یہ دونوں کی توسط اور رخاوہ اور شدت دونوں ان میں پائی جائے گی. نون ان 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 اگر میں جلدی چھوڑ دوں ان تو وہ باؤنس کر جائے گا. ان ان تو اس کی بیوٹی نہیں رہے گی. ان 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 اگر میں اوور ڈو کروں گی تو وہ غنہ کی حالت میں چلا جائے گا. جیسے ہم نون مشددہ پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر ایکسٹرا غنہ تو کرنا نہیں. تو ان اتنا بس کہ وہ کلکلا نہ لگے، وہ جلدی چھوٹ نہ جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ وہ غنہ میں چلا جائے. اسی طرح عین جلدی چھوڑوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ حمزہ ساکنہ پہ چلا جائے گا. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں جو بگنر ریڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں یعلمون یعلمون، چونکہ ان کی آئین کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی.
या जल्दी छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो कटिंग साउंड हो जाती है, जल्दी आवाज बंद कर दी, आइन को पूरा खींचा नहीं। आपको पता है रखावा में हम आवाज को खींचते हैं, लंबा कर सकते हैं जितना चाहें, तो आइन बिटवीन रखावा और शिद्दा है, तो हमने इसको थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। इसको टाइम इतना दें कि ये हमजा में कन्वर्ट ना हो, और इतना ज्यादा भी ना आप खींचें कि बिल्कुल वो प्रोलॉन्ग हो जाए, जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाए। मीम इसी तरह, मीम है, मीम को भी आप बहुत जल्दी छोड़ेंगी तो वो क्या होगा, हुम हुम हुम, ठीक है। तो हमने इसको भी बाउंस नहीं करना, इसको भी हमने टाइम से, बहुत टाइम से पहले छोड़ना नहीं और टाइम के बाद तक खींचना भी नहीं, ताकि वो गुन्ना में ना चला जाए, क्योंकि मीम मुशद्ददा भी गुन्ना लेटर है, तो हमने इसको गुन्ना भी नहीं करना। इतना करना है कि दरमियानी हालत में रहे। और फिर रॉ भी इसी तरह ही है। और अगर हम जल्दी छोड़ेंगे रॉ को, क्या होगा, आर आर आर, नो, आर आर आर। तो रखावा और शिद्दा के दरमियान की हालत को हम तवस्सुत कहेंगे। इसमें आवाज अपने मखरज में पूरी तरह बंद नहीं होती और पूरी तरह से जारी भी नहीं रहती। तो होपफुली इंशाल्लाह आज का लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कुछ सिस्टर्स, यूसरा रिकॉर्डिंग अगर आप स्टॉप करें। हाँ जी यूसरा, रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप हो तो फिर मैं सिस्टर्स से कहूँगी कि अगर वो प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो हम सूरत पे कुछ आयात हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।